بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ناظرین محترم، پروگرام برکت رمضان کے ساتھ کاشف علی قادری حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک کا یہ ماہ مقدس الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ ناظرین محترم گزر رہا ہے۔ عشرہ مغفرت جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور روزہ ایک بڑی افضل عبادت ہے، روزہ باطنی عبادت ہے ناظرین محترم۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جب تک ہم کسی کو نہ بتائیں کہ ہمارا روزہ ہے، دوسرے کو معلوم نہیں پڑتا کہ ہم روزے سے ہیں، اور ایسی عبادت اللہ رب العزت کے نزدیک بڑا مقام رکھتی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ باطنی عبادت کو پسند فرماتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے مطابق ناظرین محترم، روزہ جو ہے وہ عبادت کا دروازہ ہے، اور اس خالق کائنات کا شکر کس طرح نہ ادا کرے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں ایسا ماہ مقدس عطا کیا ہے کہ جس ماہ مقدس میں الحمدللہ خیر ہی خیر، برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت ہے۔ اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، ان کے جو مہمان ہیں، میں ان سے آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ انتہائی محترم شخصیت، عالم نبیل، فاضل جلیل اور انتہائی خوبصورت شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا ظہور احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ قبلہ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناظرین محترم میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے بڑے ہی پیارے ثناخان، خوشگلو خوشخو ثناخان آل نبی، اولاد علی، جناب حضور قبلہ سید ثقلین حیدر شاہ صاحب۔ شاہ جی بہت شکریہ آپ کا، آج کی ہماری ٹرانسمیشن میں آپ نے خاص محبت فرمائی، شفقت فرمائی۔ اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں ثناخانوں میں، قاری محمد اشرف قادری صاحب، قاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ناظرین محترم، آج ہمارے ساتھ ایک ننھا شہزادہ بھی ہے، بڑا ماشاءاللہ پیارا بچہ، اور بڑی چھوٹی عمر سے ہی اس نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عمر نہیں ہوتی ناظرین محترم۔ جناب محترم شہزادہ ایان احمد، بیٹا آپ بھی ماشاءاللہ آج کی پروگرام میں تشریف آوری کے لیے شکریہ۔ تو حمد باری تعالیٰ سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ قبلہ سید ثقلین حیدر شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ملتمس ہوں کہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز فرمائیں۔ تیری ذات کے محمود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو، لائق ہم انکساری میرا معصوم کے بندہ معصوم کے بندہ میں
خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو لائق حمد بود اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو لائق ہم ہے ورا تیری ذات قدیم کون کہتا ہے کسی سمت میں محدود ہے تو لائق ہم سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ جی بہت خوب. ناظرین محترم قدر حمد باری تعالیٰ قبلہ سید ثقلین حیدر شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں پیش فرما رہے تھے اور آج ہمارے ساتھ قاری محمد اشرف قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں گے اور قبلہ علامہ صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ بڑے اہم موضوعات پہ آج انشاءاللہ ان کے ساتھ گفتگو ہوگی. روزے کے حوالے سے جو آج کا ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ اس پہ بھرپور گفتگو ہوگی. اس سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں قاری محمد اشرف قادری صاحب. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ زمانہ دھوپ ہے اور شاؤں بس ایک بستی میں
زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، شرف مجھ کو بھی حاصل محمد کی غلامی کا، یا رسول اللہ شرف مجھ کو بھی حاصل محمد کی غلامی کا، ارے وہ میرے دل میں ہے، میرا دل بھی مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر شامل مدینہ ہے، جا عشاق بستے وہ بستی ان کی بستی ہے، جا عشاق بستے وہ بستی ان کی بستی ہے، جہاں پر ذکر ان کا ہوتا ہے وہ محفل بھی مدینہ ہے، جہاں پر ذکر ان کا ہوتا ہے وہ محفل بھی مدینہ ہے، کرم اتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کام پر، کرم اتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر، میں اتنی دور ہوں پھر بھی مجھے حاصل مدینہ ہے، میں اتنی دور ہوں پھر بھی مجھے حاصل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر سائل مدینہ ہے،
مجھے بلا کی راہ میں حائل مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری محمد اشرف قادری صاحب. ناظرین محترم، مدینہ طیبہ کے حوالے سے بڑے خوبصورت اشعار آپ نے پیش فرمائے کہ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. اور حقیقت ایسے ہی ہے، کیونکہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، اگر چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ. اور پھر آ جاؤ رحمتوں کے خزینے کے سامنے، پھیلے ہیں سب کے ہاتھ مدینے کے سامنے. اور اللہ نے بخشی دیار شان حبیب کو کہ کعبہ جھکا ہوا ہے مدینے کے سامنے. اور مدینہ طیبہ کی بادب حاضری اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کا صدقہ ہم سب کو عطا کرے. شہزادہ ایان احمد ننھا ثنا خاں آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتا ہے. بیٹا آغاز فرمائیں. ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے ہزار پھرتے ہیں تیرے بن بہار پھرتے ہیں جو تیرے سے یار پھرتے ہیں جو تیرے سے یار پھرتے ہیں درباد ہی خار پھرتے ہیں دربادر یوں ہی خار پھرتے ہیں. آہ کل تو کیے ہم نے آہ کل تو کیے ہم نے آج وہ قرار پھرتے ہیں آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. اس گلی گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار. 啊。 تاجدار پھرتے ہیں آج وہ بے قرار پھرتے ہیں آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار. 啊 جدار
مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں تیرے بن اے بہار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، شاباش۔ ناظرین محترم، یہ ننھا شہزادہ ایان احمد، بڑا خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ، آپ کا بڑا خوبصورت کلام پیش فرما رہا تھا، اور بڑا اچھا انداز۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع جو ہے اس کے دل میں روشن فرمائے۔ اور چونکہ یہ وہی شمع ہے ناظرین محترم کہ جس نے اپنے دل میں یہ شمع جلائی، یقیناً بیڑا اسی کا پار ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ الحمدللہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت، عظیم مذہبی اسکالر جناب محترم حضرت علامہ ظہور احمد صدیقی صاحب زیدہ مجدہ، آپ تشریف فرما ہیں۔ بڑے اہم موضوعات پہ انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ ایک مختصر سا وقفہ اس یقین کے ساتھ لوٹیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ خوش آمدید ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام برکت رمضان کاشف علی قادری کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ الحمدللہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت، انتہائی پڑھی لکھی شخصیت حضرت علامہ قاری ظہور احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آج تشریف فرما ہے۔ اور ناظرین محترم، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ روزے کے حوالے سے ہے۔ روزہ ایک بڑی افضل عبادت ہے، اور قبلہ علامہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت کیا۔ تو روزے کے حوالے سے آج چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ روزے کے حوالے سے ہے، روزے کے کیا مقاصد ہیں، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب الجمال و صاحب الکمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ پاک کے بے پایہ فضل و احسان سے حضور نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہمیں رمضان شریف کی برکتیں اور رحمتیں اور پر نور ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان مبارک گھڑیوں کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ میں اپنے احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ پاک ان کی اس صحیح کو قبول فرمائے۔ آمین۔ میرے احباب، یہ جو اہم مسائل ہیں، جناب محترم بھائی کاشف علی قادری صاحب نے جو سوال کیا ہے، روزہ کے مقاصد کیا ہیں، اس کا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے، روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ روزے کے مقاصد کیا ہے۔ سب سے بڑا جو مقصد ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں جو فرضیت صوم والی آیہ مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ اور اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ، سبحان اللہ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ بندے کے اندر پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم یصوم ولیس من صومہ الا الجوع والعطش، بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں روزہ رکھ کے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن روزے کا جو مقصد ہوتا ہے
کما حقہ وہ مقصد پورا نہیں کرتے. یعنی روزہ رکھ کے بھی جس بندے نے جھوٹ بولنا ہے, جس بندے نے غیبت کرنی ہے, جس بندے نے چغلی کرنی ہے, برائی بے حیائی والے معاملات ویسے چلتے رہنے ہیں, تو ایسے بندے کو پھر کما حقہ روزہ کی نورانیت نصیب نہیں ہوتی. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں روزہ 3 قسم کا ہوتا ہے. پہلی قسم یہ ہے کہ روزہ جو ہے کم از کم اتنا روزہ تو ہوتا ہے, کھانے پینے سے جمع سے اپنے آپ کو روک لینا, یہ روزہ ہے, عام روزہ. فرمایا یہ عام روزہ ہے. اور دوسرے نمبر کا روزہ جو ہے, دوسری قسم کا روزہ جو ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی بے حیائی سے بچا کے رکھنا, ایسا روزہ جو ہے فرمایا خاص روزہ ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر والا روزہ فرمایا ایسا روزہ ہوتا ہے کہ فرمایا ساری کائنات سے لا تعلق ہو کے, بالجملہ امور سے لا تعلق ہو کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جانا. فرمایا یہ جو روزہ ہے یہ خاص الخاص روزہ ہے. عام روزہ رکھنے پہ عام ثواب ملتا ہے, خاص روزہ رکھنے پہ خاص ثواب ملتا ہے. اور پھر خاص الخاص جب روزہ رکھا جائے گا تو پھر اللہ اس کا اجر بھی خاص الخاص عطا فرمائے گا. تو بندے کے اندر یہ پرہیزگاری پیدا کرتا ہے. اور علامہ صاحب یہاں پہ جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ روزے کی جو فرضیت ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا, فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. یہ بھی سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے, 185 آیت مبارکہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. مسلمانوں کے لیے حکم ہے, اللہ کا پاک کلام مسلمانوں کے لیے یہ پاک کلام نازل ہوا. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی رمضان شریف کا مہینہ پائے, امر ہے یہ حکم ہے, فلیصم ہو, بس اسے چاہیے کہ رمضان شریف کے روزے رکھے. تو شرعی اعتبار سے, فقہی اعتبار سے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر روزے فرض ہیں, لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو استثناء ہے. ان کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. فرمایا تم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کوئی سفر پر روانہ ہو جاتا ہے, تو فرمایا اگر اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو, مسافر ہے اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو, تو فرمایا اس کو رخصت شریعت مطہرہ نے دے دی ہے, فعدۃ من ایام اخر. بالکل ہی رخصت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے گا ہی نہیں, صحیح ہے, بلکہ وہ باقی دنوں میں جب اس کے لیے آسانی ہو, رمضان شریف گزر جائے, بعد کے دنوں میں وہ ان کی تعداد ان کی گنتی پوری کر لی جائے. لیکن بعض اوقات اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پر روزے کی فرضیت تو ہوتی ہے, لیکن آدمی ہیلے بہانے سے کام لیتا ہے, میری طبیعت پہ گراں گزرے گا, میری طبیعت خراب ہو جائے گی. تو ایسی باتیں جو ہیں یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم روزے کی یہ رخصت تمہارے لیے ہے لیکن پھر بھی تم روزہ رکھ لیتے ہو, تو فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے وان تصوموا خیر لکم, بہتر ہے تم روزہ رکھو, اللہ تمہیں اس کا اجر بھی کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا. اور پھر اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, جیسے کچھ لیڈیز کے مسائل ہیں کہ لیڈیز اگر ایسے دنوں میں کچھ ایام مخصوصہ میں ہوں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو نماز کی اللہ نے معافی دی ہے. صحیح. عورت جب ناپاکی کی صورت میں ہوتی ہے, حیض و نفاس کی صورت میں, اللہ نے انہیں نماز کی معافی دی ہے, ان کے لیے نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے. لیکن روزہ ایسی عظیم عبادت ہے, اللہ نے اس سے مسلمانوں کو محروم نہیں رکھا. فرمایا بے شک عورت ناپاک بھی ہو لیکن وہ جب رمضان شریف گزر جائے گا وہ ان کی گنتی پوری کرے گی. اس لیے یہ روزے کی فرضیت ہے, ہر مسلمان کو اس کی اہمیت. اچھا علامہ صاحب یہاں پہ ایک سوال میں یوں ایڈ کرنا چاہوں گا, چونکہ لوگ عموماً آج کے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے, ایک تو آپ نے جیسے فرمایا کہ کوئی شرعی عذر ہو تو روزہ اگر چھوٹ جاتا ہے تو اس کا یہ بعد میں مطلب رکھ کے اس کا کفارہ ادا کیا جائے. جو لوگ جان بوجھ کر روزہ چھوڑتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اس کا ان کے لیے کیا شریعت کا حکم ہے؟ جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا یعنی ایسے ہی ہے جیسے مطلب آپ فرما رہے تھے کوئی مجھے میری طبیعت نہیں مجھے آج ٹھیک لگ رہی, میرے سر میں درد ہے, پیٹ خراب ہے, یہ وہ, تو یہ کوئی مطلب شرعی عذر نہیں ہے. اصل میں یہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے, فرضیت کا وہ سمجھ لیں کہ اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہے, شریعت پر عمل نہیں کر رہا, تو وہ اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے رہا ہے. اور اس میں ایک مسئلہ جو ہے نا خاص یہ ہے کہ بعض لوگ
مالی اعتبار سے سمجھتے ہیں ہم خود روزہ نہیں رکھتے، کسی کا روزہ رکھوا، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم خود روزہ نہیں رکھتے، پیسے دے دیتے ہیں، فدیہ دے دیتے ہیں تاکہ ہماری طرف سے کوئی روزہ رکھ لے۔ صحیح ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے ناظرین ہمارے یہ بالکل یاد رکھیں کہ فدیہ جو ہوتا ہے نا اس بندے کے لیے ہوتا ہے کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے فرمایا ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو فرمایا کہ وہ جو فدیہ ہے روزے کا، ففدیۃ، فرمایا وہ جو فدیہ ہے ایک مسکین کے کھانے کی صورت میں، موجودہ دور کے اعتبار سے اگر نقدی کی صورت میں آپ دینا چاہیں تو وہ جیسے ایک صدقہ فطر ہوتا ہے، صدقہ فطر فی روزہ کی طرف سے ایک صدقہ فطر آپ دیتے ہیں تو وہ آپ کی طرف سے روزے کا فدیہ ہوتا ہے، لیکن یہ بندے اس کے لیے ہے کہ جو بندہ شیخ فانی ہے، بیمار ایسا ہے اس کو تندرستی کی امید نہیں کہ میں پتہ نہیں کب تندرست ہوں گا، روزے رکھوں گا کہ نہیں، اور وہ ایسا بڑھاپے اور ضعف کی صورت میں ہے کہ اسے امید نہیں کہ مجھے دوبارہ سے صحت نصیب ہو اور میں روزہ رکھ سکوں، تو ایسے لوگوں کے لیے وہ فدیہ ہے۔ باقی لوگوں کے لیے جو ہے ان کی وہ گنتی پوری کر کے ان کی تعداد کے برابر جو ہے روزے رکھنا ضروری ہے۔ اور قبلہ آخر میں چونکہ عموماً آج کے رمضان شریف چل رہا ہے، ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ تھوڑی سی ذرا وضاحت فرمائیے گا۔ ہاں جی، اس میں یہ کویسچن جو ہے نا اصل میں اس میں تو بڑی وضاحت والی چیزیں ہیں، لیکن بنیادی طور پہ کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزہ دار کو روزہ دار ہونا یاد ہو۔ یہ بھی بات ہے، روزہ دار جب روزہ دار ہونا اس کو یاد ہوگا، کیونکہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے بھولے سے کھایا پیا ہے تو فرمایا وہ اپنا روزہ پورا کرے، اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے، اس کے روزے کو فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ کھانے پینے جمع سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ تو بنیادی ایک نقطہ ہے، بنیادی مقصد ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو پھر یہ چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو روزہ کی حالت میں اگر وہ کر لی جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ادویات سے متعلق ہے، اگر آنکھ میں کوئی دوائی ڈالتے ہیں، کان میں دوائی ڈالتے ہیں اور اسی طرح نوز میں دوائی ڈالتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان کے متعلق حکم یہ ہے فقہا کا کہ اگر کان کا پردہ جو ہے وہ سلامت ہے تو پھر دوائی ڈال سکتے ہیں، کان آنکھ ناک وغیرہ میں ویسے دوائی ڈالیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں یہ نشے سے متعلق ہیں، سگریٹ پان وغیرہ ایسی چیزیں، یہ ساری روزہ توڑ دیتی ہیں۔ اور ایک خاص قابل غور چیز یہ ہے کہ جب بندہ سحری کرتا ہے، مسلمان سحری کرتا ہے، سحری کے کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے، لیکن سحری کرنے کے بعد حکم یہ ہے کہ تم کلی کر لو تاکہ منہ میں رہنے والے جو کھانے کے ذرات ہیں، بعد میں اگر تم روزہ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور وہ کھانے کا ذرہ ایک چنے کے دانے کے برابر اگر تمہارے حلق سے نیچے چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، روزے کی حالت میں اگر تم وضو کر رہے ہو، غسل کر رہے ہو، تو وہ جو غرارہ ہم کرتے ہیں یا تکلف کے ساتھ کلی کرتے ہیں، اگر وہ پانی حلق سے نیچے چلا گیا یا ناک کو چڑھ گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں روزہ توڑنے والی۔ صحیح، چلیں بہت شکریہ علامہ صاحب، ماشاءاللہ بہت ناظرین محترم خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے، اور روزے کے حوالے سے اہم جو باتیں ہیں وہ الحمدللہ قبلہ علامہ صاحب کی وساطت سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کا صدقہ اللہ رب العزت ہمیں اس سے مزید استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آل نبی اولاد علی سید ثقلین حیدر شاہ صاحب۔ جی شاہ جی حضور، کیا سنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قاسمی پروڈکشن والے بھائی صاحب قاسمی صاحب کا اور آپ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ماہ مقدس میں برکت رمضان پروگرام میں مجھ ناچیز کو حاضری کی سعادت بخشی۔ اللہ پاک رمضان کریم کے بابرکت مہینے کے صدقے میں قاسمی پروڈکشن کو عزت اور رزق میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو بھی صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر قاسمی پروڈکشن کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ماہ مقدس میں یہ پروگرام شروع کیا، اللہ پاک اس میں برکتیں عطا فرمائے۔
کوئی ہم پایا نہ ثانی تیرا کونین میں ہے، کوئی ہم پایا نہ ثانی تیرا کونین میں ہے، تجھ سا بے سایہ نظر آیا نہ دارین میں ہے، تجھ سا بے سایہ نظر آیا نہ دارین میں ہے، کوئی ہم پایا۔ عین جب ملتا ہے رب سے تو عرب بنتا ہے، عین جب ملتا ہے رب سے تو عرب بنتا ہے، ایک حقیقت ہے جو پوشیدہ اسی عین میں ہے، ایک حقیقت ہے جو پوشیدہ اسی عین میں ہے، کوئی ہم پایا نہ ثانی تیرا کونین میں ہے، کوئی ہم پایا۔ عرش اعلیٰ کا بھی اعزاز بڑا ہے ان سے، عرش اعلیٰ کا بھی اعزاز بڑا ہے ان سے، فیض فیض جاری فیض جاری تیری نسبت کا جو نالین میں ہے، فیض جاری تیری نسبت کا جو نالین میں ہے، کوئی ہم پایا نہ ثانی تیرا کونین میں ہے۔ خوبصورت کلام ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام قبلہ سید ثقلین حیدر شاہ صاحب بڑی محبت سے پیش فرما رہے تھے، اور ناظرین محترم چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور میں قبلہ شاہ جی علامہ صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، بڑی اچھی گفتگو فرمائی اور انتہائی علمی شخصیت ہیں اور اتنے ہی اچھے ثنا خواں بھی ہیں، اور میری خواہش ہے علامہ صاحب دو اشعار آخر میں آپ ذرا جلدی جلدی پیش فرما دیں اور پھر ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھیں۔ می برسدا ویکھیا انوار دا، می برسدا ویکھیا انوار دا، ذکر ہووے جس جگہ
جگہ سرکار دا ذکر ہووے جس جگہ سرکار دا رحمت للعالمی ہے تیری ذات آقا رحمت للعالمی ہے تیری ذات تیرا ناسب دے کلیجے ٹھار دا تیرا ناسب دے کلیجے ٹھار دا آکدی خوابات تیبہ والیا آکدی خوابات تیبہ والیا چا بڑا رہندا تیرے دیدار دا چا بڑا رہندا تیرے دیدار دا اور لگ پتا جاوے گا ناصر حشر نو مل پوے گا جد تیرے اشعار دا می برسدا ویکھیا انوار دا ذکر ہووے جس جگہ سرکار دا ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیر سید ناصر حسین چشتی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا پنجابی کا. میں آخر میں قبلہ علامہ صاحب کا بہت مشکور ہوں. قبلہ شاہ جی حضور آپ کی نوازش کہ آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. اور ناظرین محترم ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ چکا ہے اور اس یقین کے ساتھ آپ کے ساتھ سے رخصت لے رہے ہیں کہ آپ اپنی دعاؤں میں اور اپنی عبادات میں ہمیں یاد رکھیں گے اور سیف قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ پروگرام آپ سیف قاسمی آفیشیل یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور سیف قاسمی فیس بک پیج پر بھی. اور پیج کو لائک کریں, فالو کریں, شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور اچھے اچھے کامنٹس کے ساتھ ہمیں آگاہی دیتے رہیں تاکہ کوئی اگر فرمائش ہو آپ کے ذہن میں نعت کے حوالے سے, ثنا خان کے حوالے سے, آپ وہ بھی کامنٹ کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی برکت رمضان پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.